سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم رسول مکرم بہار عالم قرار عالم باعث ایجاد عالم سبب ثبات عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ نے ابھی ہمارے محسن مشفق کرم فرما سروں کا تاج اور بصیر پور شریف جو علم و نور و حکمت کا مرکز ہے، اس مرکز کی زیب و زینت پیر طریقت حامی شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ خواجہ محمد محب اللہ نوری دامت برکات ملالیہ، آپ کے کلمات ارشادات قرآن و حدیث کی صورت میں سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر سایہ دراز بے خیر رکھے۔ یہی بڑوں کا کام ہے کہ وہ چھوٹوں کو نوازا ہی کرتے ہیں۔ ایک عنوان پر تو بات ہو گئی اور آج کی محفل دو عنوانوں سے جڑی ہے۔ میلاد جان کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اور ان کے لاڈلے شہزادے ہمارے آقا پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سید الاسیاد فرد الافراد غوث الانواس قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین حضور پر نور سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی۔ سرکار بغداد حسنی حسینی سید ہیں نجیب الطرفین۔ گیارہویں شریف کھاندے پیندے ہو کہ کوئی نہیں؟ غوث پاک مطلب ایک چمچی کھیر دی بڑی ہوندی ہے گیارہویں شریف کی، آپ تو بڑھے ہو گے کھا کھا کے۔ غوث پاک دے نام تے نہیں بولے گے تو پھر اور کیڑے نام تے؟ تھوڑی ویسل کم کیجئے گا جی، ویسل ویسے ہاں بہت مہربانی۔ حسنی حسینی سید ہیں اور بہت سے ولی وہ ہیں جو دنیا میں آ کر ولی ہوتے ہیں، لیکن شاہ بغداد والدہ کریمہ کے بطن انور ہی میں ولی تھے۔ کہتے ہیں پیدائشی ولی۔ کیا کہتے ہیں جناب؟ پیدائشی ولی۔ بعض روایات کے مطابق 15 یا 17 سپارے آپ نے والدہ کریمہ کے بطن انور میں یاد فرمائے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرما مدرسے پڑھنے جاتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی رستہ چھوڑو اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ صوفی جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمت کہتے ہیں فرشتے مدرسے تک چھوڑنے کو آیا کرتے تھے، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم۔ یار یہ کیا بات ہوئی ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کو فرشتے مدرسے چھوڑنے آتے تھے، کیسی عجیب کہانیاں ہیں، کیسی عجیب باتیں ہیں۔ تو بھائی صاحب حدیث پاک سنیے، سرور عالم شفیع آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب دین کا طالب علم اپنے گھر سے دین کا علم سیکھنے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور اس میں شرط بھی نہیں ہے کہ وہ لڑکا سیدوں کا ہو، شرط بھی نہیں ہے کہ وہ کسی بہت بڑے معروف گھرانے کا ہو۔ اچھا آپ کی توجہ میری طرف رہے گی، آپ کی سٹاف دا نا چورستہ ہے پر ویکھن نو چورستے نہ بناؤ۔ تقریر چورستہ ایک کوئی رکھو آمنے سامنے آ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے علاقے کا نام چورستہ ہے تو آپ نے بار بار چار طرف دیکھنا ہے؟ یہ معنی تو نہیں ہے کہ یہی معنی ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے تھے ٹینٹ آلے ہو جو کرنا ہے میاں 2 سکنٹا جنہوں پورا کرو نہ کی کرنا ہے۔ یہ دوسری بریک لگ گئی، یہ تیسری بریک خطرناک ہوگی، مہربانی کرے
اور آپ بھی مہربانی کریں ہمارا جو ٹینٹ لیا تو تسی منہ اونوں کر لیا میاں سبحان اللہ. تو کیا گزارش کر رہا تھا جب فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا سکتے ہیں یہ تو حسنی حسینی سید ہے ولیوں کا بادشاہ ہے ان کو مدرسے تک چھوڑ کے آنا کون سا چمبے کی بات ہے یہی ان کے شایان شان ہے اور آپ تو سبحان اللہ کہنے میں بھی استخارے کے قائل ہیں اور ہم اس کے قائل نہیں ہیں جب کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اس میں استخارہ کس بات کا سمجھا گئی ہے. آپ دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قدس سر العزیز نے اثناء کلام ایک حدیث پاک کوڈ کی ہے کہ بعض فرشتے وہ ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ جب بندہ مومن کوئی مرد صالح مومن مسلمان آرام کر رہا سو رہا ہو تو فرشتہ اس کے سرانے کھڑے ہو کر پہرا دے کہ اس مومن بندے کے منہ میں کوئی موذی کیڑا نہ چلا جائے. آپ کیا جانو کہ بندہ مومن کا مقام کیا ہے. اسی لیے کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استاد نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مرشد نے 15 یا 17 سپارے زبانی سنا دی ہے. انتظار ہے آپ کی آواز کا انتظار ہے. اوہ یہ کیا بات ہو گئی کہا میں تو اپنی والدہ ماجدہ کے بدن انور میں یاد کر کے آیا میں سن کے یاد کر لیتا تھا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیا بات ہوئی چھوٹی سی عمر میں 17 سپارے سنا دیے یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ تو تھا واقعہ. آپ حدیث سنیں حدیث پاک بھی صحیح بخاری شریف کی. او نوجوانوں یہ جو 349486646774 ان دھوکوں میں مت پڑو. یہ جو لوگوں نے کمپنی کی مشہوری کے لیے 6-7 کتابیں ٹیبل پہ رکھ کے کلپ شروع کیا ہے یوں کلپ دیکھ کے پھسل نہ چھوڑو اور اپنے گھر میں رہو اور اپنے گھر کو سمجھو. سمجھ گئے نا آپ کے پاس بصیر پور شریف کے نور کا وہ مرکز ہے کہ جہاں کی فقاہت عالم اسلام میں تسلیم کی جاتی ہے. اس لیے کوئی کلپ دیکھ کر ذہن پھسلنے کو بھی ہو تو پہلے پوچھ تو لو آ کر اپنے علماء سے رہنمائی تو لو. سنیے حدیث پاک سنیے. آج غوث پاک کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کرامت ہے اور یہ حدیث ہے. یہ کرامت ہے یا یہ تذکرہ ہے اور یہ حدیث ہے. اب سنو حدیث پاک بخاری شریف میں ہے. بخاری شریف میں اردو سمجھ آتی پہ یہ کہ کوئی نہ سمجھ آتی پہ نہ. نبی مکرم شفیع عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی تھی اور اس کو دودھ پلا رہی تھی. اب اس سے آپ سمجھ سکتے نا کہ بچے کی عمر کتنی تھی. دودھ پی رہا ہے ماں کا. ایک گبرو جوان خوبصورت جیوٹ قداور آدمی قریب سے گزرا. بڑا سوٹڈ بوٹڈ تھا. ماں نے کہا بڑا سونا سنکھا ہے جوان ہے یا اللہ میرے منڈے نو بھی انجدہ ہی بنا دے. تو اس بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑا اور کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. آپ حاضر بیٹھے ہوتے تو یوں چپ نہ رہتے. بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑا. ماں کی گود میں تھا. یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا. اور وہ پھر دودھ پینے لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کو مارتے پیٹتے گھسیٹتے لے جا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا یہ چور ہے کوئی کہہ رہا تھا یہ زانیہ ہے. یوں رسوائی کی علامت بنی ہوئی ایک عورت کی حالت دیکھ کر ماں نے کہا یا اللہ میرے منڈے نو آئندہ نہ بنائی. فرمایا اس نے پھر ماں کا دودھ پینا چھوڑا اور کہا یا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا. بخاری شریف کی حدیث مفہوماً سنا رہا ہوں. سبحان اللہ کہنے میں یہ کوئی واٹس ایپ کا اسٹیٹس نہیں ہے. بے دھڑک بولیں آپ سمجھ گئے. ماں نے کہا او سر منڈے تو کیا کر رہا ہے. وہ ایک اچھا بھلا آدمی گزرا. میں نے کہا ویسا بنا. تو کہا یا اللہ ایسا نہ بنانا.
اور جس پر زنا اور چوری کا الزام ہے، میں نے کہا یار اب اس کو ایسا نہ بنانا، تو کہتا مجھے ایسا ہی بنانا۔ وہ دودھ پیتا بچہ بولا، دودھ پیتا بچہ بولا اور کہنے لگا ماں وہ جو تن اور لباس کا اچھا تھا وہ من کا اچھا نہیں تھا، یعنی وہ مومن نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے ویسا نہ بنانا۔ اور جس عورت کو مار کر گھسیٹ کر لے جا رہے تھے نا کہ اس نے چوری کی ہے، زنا کیا ہے، نہ وہ چور ہے نہ وہ زانیہ ہے، وہ مومنہ ہے، اور صرف اس کے ایمان کی وجہ سے دشمنان ایمان جو ہے وہ اس پر جھوٹے الزام لگا کر اس کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ وہ چور بھی نہیں، زانیہ بھی نہیں، ایمان والی عورت ہے۔ تو نے ظاہر دیکھ کر کہا کہ میرے منڈے نو آئندہ نہ بنائی، اور میں یہ جانتا ہوں، تو میں نے کہا یا اللہ مجھے ایسا یعنی ایمان والا بنانا۔ یہ پچھلی امت کا دودھ پیتا بچہ ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، لوگ شور کر رہے ہیں کہ یہ چور ہے، وہ جانتا ہے کہ عورت چور نہیں ہے، لوگ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ وہ زانیہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ زانیہ نہیں ہے۔ اللہ علم عطا کرے تو پچھلی امت کے دودھ پیتے بچے کو اتنا عطا کرے، یہ تو حسنی حسینی سید ہے۔ فقی اعظم جانشین فقی اعظم پیر حامد سرفراز رضوی سے سبحان اللہ۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ آگے بڑھیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ولی چھوٹی عمر میں بولتے تھے، تو بھائی صاحب یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک دامنی کی گواہی بعض روایات کے مطابق پنگوڑے والے بچے نے دی ہے۔ اور آپ تو سبحان اللہ نہیں کہتے، وگرنہ ہم بخاری کا ایک ورق اور کھولتے۔ سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک اللہ اللہ کرنے والا بندہ تھا، حضرت جریج، جس نے خلوت اختیار کر لی، تنہائی اختیار کر لی، سب دنیا کو چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں راہب ہو جانا۔ ایک دن ماں آئی حضرت جریج کی والدہ ماجدہ، او جریج او جریج، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جریج نے نماز میں سوچا کہ جے میں ماں نو جواب دواں کہ نماز پڑھی جاواں، پھر خیال آیا کہ جے میں آکھے نا ہاں ماں، تو ماں نے مینوں یہی کہنا ہے کہ چھڑ دے اس تنہائی نو تے واپس آ جا، اور میں نے اب اس دنیا میں واپس اس لیے کا جواب ہی نہ دو، ٹھیک ہے۔ پھر مائی کو چڑھا غصہ، اور ماں نے کہا تینوں موت نہ آوے جنی دیر تکر تو کسی تہمت دا سامنا نہ کرے۔ اس لیے نوجوانوں ماں باپ کی دعائیں لو، بد دعائیں نہ لو۔ ایویں سڑکاں اتے نانگیاں مانگیاں پیچھے نچدے پھردے ہو، وہ 100 گال بھی کٹ دین تے آکھو کہ بڑی گل ہے بابے، گال کٹی کچھ لب جانا ہے۔ اے اپنی انات غصہ ماں پیو اگے قربان کر دے ہو۔ ماں پیو نہ لڑدے ہو، انہاں نوں چھڑکیاں دیندے ہو، انٹرویو لی جاندے پے ہو، جاب واسطے جاندے پے ہو، ماں پیو نہ اکھڑ کے بولے ہو، تے باہر آندے ہو جی کوئی نانگا بابا لگ گیا دے پیر پھڑ لیں تو کم ہو جانا۔ حدیث پاک میں تو یہ مضمون ہے کہ ماں باپ کا گستاخ جو ہوتا ہے، دل دکھانے والا، اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے، نہ نفل قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے۔ تو روحانیت کا اور دعاؤں کی قبولیت کا بنیادی مرکز جو گھر سے شروع ہوتا ہے وہ ماں باپ ہے، اور آج ہر دوسرے تیسرے گھر کی ماں رو رہی ہے، آج ہر دوسرے تیسرے گھر کا باپ اپنے بچوں کے غلط رویے کی وجہ سے، غلط سوسائٹی کی وجہ سے، مس بہیو کی وجہ سے باپ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں یہ عرض گزار رہتا ہوں، اس جوان دی جوانی دا کوئی فائدہ نہیں کہ جیدی وجہ تو دی ماں دی آنکھاں چانسو آ جائے۔
اس جوان کی جوانی کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے خلط رویے اور گستاخانہ طرز عمل سے اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ خدا کے لیے ان کی قدر کرو۔ جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں بھی تسی ختم رکھ دے ہو معذرت کے ساتھ، بعد میں بھی ختم رکھا قرآن شریف کا، بعض جگہ ساتا ہوتا ہے، بعض جگہ چیلم ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی جناب زردے شردے چلتے ہیں، بکرے شکرے اور وہ دان چان چلتے ہیں۔ کام تے اجے بھی ماں پیو دے کوئی شے نہ آئی۔ سیدھی ہم ختموں کے قائل ختم پڑھتے ہیں نا، بات تو یہ ہے کہ ہون جو مڑوں مڑ پھال آیا ہے کہ جیندیاں جیندیاں نا مجھ سیب آئے نے تے سیب کھوا دیو۔ اچھا جنہ آپیاں دا میں بھی مفت وکیل بڑھے ہوں تو سبحان اللہ توڑی جنگ ایسی ملے بجے نہیں لڑتے پہ قسم حکم قرآن و حدیث کا سمجھا گئی۔ خدا کے لیے ان کی فکر کرو۔ یہ وہی ماں ہے جو تیرے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے۔ اور میں حضور قبلہ جانشین حضور فقیہ اعظم کی جناب میں آپ سے دعا لینے کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی حضور عجب دیکھنے کی بات ہے کہ ماں نو بھی اولاد وچوں بہتا لاڈ اودے نال ہی ہوندا ہے جڑا بہتا نکما ہوندا ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی بے دھیانی نہ ہو، بہتا نکما ہے نا باپ کا غصہ حق بنتا ہے، وہ تو ویلا نہ بے، وہ ہاتھ رکھ کے نہ بے، وہ تو کام کر، وہ تو ہن کچھ بنا لا ہے اپنا۔ وہ باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن ہوتی صحیح ہے۔ پھر جو ایک دن آ کے کہنا ہے کہ ابا صحیح آندہ سی، اب وہ وقت نہیں ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں مال قیمتی نہیں ہوتا، وقت قیمتی ہوتا ہے۔ مال تو کئی دفعہ ہاتھ سے گیا پھر مل گیا، لیکن گیا ہوا وقت کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ باپ کی جھڑکیاں درست ہیں، اس کا سمجھانا درست ہے، لیکن ماں اپنے شوہر سے اپنے بچے اس نلائق کے لیے چیزیں چھپا چھپا کے رکھ دیتی ہے، ادھر تو لکو کے کھلانی ہے، یہ ماں کی عادت ہوتی ہے۔ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے اگر آپ یہ جملہ اگلا حدیث پاک کا مفہومی جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر سمجھ جائیں تو مجھے بھی سمجھانا۔ فرمایا اس رب کی ذات کو نہیں دیکھتے جو تم سے ماؤں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تجویز، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کرو، دوست سجن یار میلی بعد میں۔ ماں باپ کو خدمت کی ضرورت ہے تو تبلیغ پہ نہ جاؤ، حضور تو جہاد پہ نہیں جانے دیتے تھے۔ ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہاں تو سیروں کو لوگ نکل جاتے ہیں، کتب فقہ میں یہ مسئلہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کی اور خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو اور بیٹے پہ حج بھی فرض ہے، یہ چلا گیا تو ان کے ہلاک ہو جانے کا خطرہ ہے کہ دیکھ بھال والا کوئی نہیں تو حج میں تاخیر کر دے، یہ ایسا میٹر ہے، ایسا معاملہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت کو ترجیح دو، اسی میں برکت ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مرشد بھی والدہ سے اجازت لے کر گیلان سے بغداد آئے، سبحان اللہ، اجازت کی بغیر نہیں۔ وہ بھی ہم بات کرتے ہیں اگر وہاں تک پہنچ سکے تو۔ آج ویسے بات چھڑ گئی ہے کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا میں 5 منٹ کا کلپ دیکھ کے پھسل جاتے ہیں، صرف یہی 68448996 وہ انہیں گھوم گھمائیوں میں ڈالا ہوا۔ ہم سیدھا کہہ دیتے ہیں بخاری شریف پہلی جلد کتاب الصلاۃ، بخاری شریف دوسری جلد کتاب المغازی، یہ منڈے جو ہیں 178 اور 768 ان چکروں میں۔ چلو بھائی ابھی آپ کو بخاری کی حدیث پاک مفہوماً سنا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تجھ پہ تہمت نہ لگے۔ لو جی بات آئی گئی ہو گئی، پہنچ گئے ہو جہاں سے ہم واپس آئے تھے، پہنچ گئے ہو۔ ایک عورت یہ باب جرید کے پاس آئی، برائی کی دعوت دی، انہوں نے کہا دفع ہو جا، میں ساری دنیا چھوڑ چھاڑ اللہ کریم کی یاد میں یہاں آیا ہوں اور تو شیطان کا حصہ بن کر میرے مقابلے میں مجھے برباد کرنے آئی ہے۔ عورت کی ضد بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، اس کو غصہ چڑھا کہ میں نے اپنا آپ اس راہب کو پیش کیا اور اس نے اگنور کیا ہے۔
اس نے ضد نبھائی اپنی اور ایک بکریاں چرانے والے چرواہے سے منہ کالا کیا اور اس سے لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکا پیدا ہوا تو اب ڈنڈورا پیٹا کہ وہ جڑا بابا ہے نا یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ لوگ جناب آئے، یہ ہمارے جو جوشیلے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی کوئی نئے نہیں، یہ پرانا سسٹم ہے۔ یہ پہلے اجاڑ دینے پھر پوچھ دینے کہ ہویا کی سی، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میں آپ سے مذاق نہیں کرتا، یہ انداز درست نہیں ہے۔ پہلے تصدیق کرو۔ یہ ہمارے یہاں پوسٹیں چلتی ہیں مختلف، سیاست ہو، مذہب ہو، دنیا ہو، کاروبار ہو، میں سب شعبوں کی بات کر رہا ہوں۔ جانے عالم علیہ السلام نے رہنما اصول عطا فرمایا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کرتے ہیں۔ خبر کی تصدیق کیجیے، اس کے بعد اس کو اناؤنس کیجیے یا شیئر کیجیے، اور شیئر بھی تب کیجیے اگر شریعت اجازت دیتی ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پردہ داری کا حکم ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ جناب بابے کی جو سادہ کٹیا تھی انہوں نے جناب اکھاڑ پھینکا اس کو، ادھر بابے کو گریبان سے پکڑ رہے، ادھر پکڑو، کہتے ہو اللہ کے بندے ہویا کی ہے؟ انہوں نے کہا بس تو بڑی اللہ اللہ کرنا والا بنیا پھرتا ہے۔ رہی امیر شہر کے پاس لے گئے، آپ نے فرمایا قصور کیا ہے؟ کہا تم نے ایک عورت سے منہ کالا کیا، وہ بچے کی ماں بن گئی ہے۔ بابا جرائد نے کہا اس عورت کو تو میرے پاس لے کر آؤ، ذرا دھیان رکھنا، اس عورت کو تو لے کے آؤ۔ وہ عورت بچے کو گود میں اٹھا کر لائی تو بابا جرائد مسکرانے لگ گیا۔ یہ وقت مسکراہٹ کا تو نہیں بنتا نا، لیکن حضرت مسکرانے لگ گئے۔ کہ اس بچے کو قریب کرو، قریب کیا تو صلی اللہ کے ولی نے انگلی اس کے پہلو میں چبوئی، بکھی میں، اور کہا بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ دودھ پیتے بچے سے کہا بتا کہ تیرا، بولیے گا ذرا، تیرا باپ؟ وہ بچہ بولا۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں غوث پاک 15 سپارے کیسے سنا سکتے ہیں اور یہ حرام اللہ کہہ کے جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ بھائی یہ دوسری حدیث بھی بخاری کی ہے، کیسے دس نہیں ہے۔ بچہ بولا کہ میرا باپ جرید نہیں ایک چرواہا ہے، یہ جھوٹا الزام لگ رہا ہے۔ اب آپ میری طرف دیکھنے کی اگر زحمت کریں تو بڑا عجیب مقام آپ کو سنانے لگا ہوں۔ جب بچے نے بول کر اس ولی کی پاک دامنی کی گواہی دی نا، اب وہی جس نے بابے کا حجرہ توڑا، کو مکے شکے بھی مارے، کو بدتمیزی بھی کی، وہ ہاتھ پکڑ رہے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے بھی بات کر رہی ہے، حدیث کے مضمون میں یہ بات ہوتی ہے۔ ہاتھ پکڑ پکڑ کر چوم رہے ہیں، ایدہ کی ساٹھی عقیدت سمجھ گئے؟ اب چوما چاٹی چل رہی ہے۔ اب کسی نے پوچھا کہ آپ مسکرائے کیوں تھے؟ اور اب آپ کا بھی ٹائم ہے کہ آپ بھی کلاس میں بیٹھی ہو کہ کوئی نہیں بیٹھے، ابھی بات پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے پھر وہ واقعہ شروع کیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا تو والدہ صاحب آئی ہیں، میں نے جواب نہیں دیا تو ماں نے کہا تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی تہمت کا سامنا نہ کرے۔ آج جب تہمت سامنے دیکھی تو مجھے ماں یاد آ گئی۔ تو میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ جرائد کہہ رہے ہوں کہ ماں اب پڑ گئی ہے تیری گل جو تو نے کہا تھا۔ تو دیکھو دودھ پیتے بچے نے کیا کہا کہ میرا باپ ایک چرواہا ہے۔ یہاں بچے کلپ دیکھ کر سوال لاتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ نبی ولی نہیں جانتے۔ ہم نے کہا ماں کے پیٹ کا علم تو بالکل بات کا ہے، وہ بچہ جس کی پیدائش بھی حلال ذریعے سے نہیں، پر رب نے ولی کی عزت بچانے کے لیے اس کو بھی ماں کی گود میں وہ علم دے دیا، وہ تو اس سے بھی پیچھے کا علم لایا ہے۔ ماں کی کوکھ میں تو بچہ بعد میں آتا ہے، پہلے تو باپ کی سلب میں ہوتا ہے۔ اور یہ سوال کوکھ کا نہیں ہے، بطن کا نہیں ہے، یہ سوال سلب کا ہے کہ تو کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ رب علم عطا کرے ولی کی عزت بچانے کو تو سلبوں کا علم بھی بچوں کو دے دے۔ اپنے دوستوں کو کتنا علم عطا فرماتا ہو۔ آنا گلی
گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ سنیو تم کنگال نہیں ہو، نہ دلائل کے اعتبار سے نہ نسبت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں شعبوں میں کرم ہی کرم فرمایا ہے۔ بس ضرورت اس کی ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے، تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ بس وہ جو اندر دل ڈیڈ ہوا ہے نا، اس کو کسی اللہ والے کی نگاہ کا طوفان مل جائے تاکہ وہ اندر کی لہریں پھر سے بیدار۔ محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بیل کے پیچھے چل رہا تھا، 17 سال سے اوپر کچھ عمر مبارک تھی، تو اس بیل نے گردن موڑ کے میری طرف دیکھا اور کہا، پیارے تم اس کام کے لیے نہیں بنے۔ یاد رہے اتنا عرصہ 11ویں شریف کھا دیا، 11ویں والے پیر نہیں گلہ بھی سنو۔ مرشد غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بیل نے میری طرف گردن موڑ کے دیکھا کہ عبد القادر تم اس کام کے لیے نہیں بنے۔ فرماتے ہیں میں گھر آیا، مکان کی چھت پہ چڑھا، عرفہ کا دن تھا، گیلان میں اپنے مکان عرش نشان کی چھت سے محبوب سبحانی نے میدان عرفات کا منظر لائیو دیکھا، براہ راست دیکھا۔ یہ آج کیمروں پہ لوگ شوخے ہو جائیں اور وہ ٹکرائیں رب کے ولیوں سے، تمہاری یہ لائیو شپ تو اب چلی ہے۔ اگر لائیو دیکھنے کی بات کرو تو غوث اعظم سے بھی پہلے یہ منظر سرکار فاروق اعظم نے حضور کے منبر پر بیٹھ کر دیکھا، جب یہ فرمایا ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا۔ یہ ٹیکنالوجیوں تو اب لیے پھرتے ہو، یہ دیکھی بالی چیزیں ہیں، پرانی چیزیں ہیں، اس سے بھی تگڑی ہے۔ اور اس پر میں آپ کو صرف ایک بات کہہ کے گزرنا چاہوں گا، کیونکہ ہم آگے بڑھنا چاہیں گے، اور آگے تو کچھ پردہ تھا کہ کتنی دھند ہے کہ کتنی نہیں ہے، اب تو پردہ اٹھ گیا اور دھند آپ کو، لیکن آپ بڑے ماشاءاللہ ذوق والے لوگ ہیں کہ دھند کو دیکھ کر بھی آپ میں سے کوئی ہلا اور اٹھا نہیں ہے، اور کیوں ہو کہ محبوب سبحانی کا ذکر۔ صرف ایک بات، گیلان سے عرفات کا میدان کیسے نظر آ سکتا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا بھائی صاحب؟ یہ نوجوان خصوصاً توجہ کریں، سوال سمجھ میں آیا؟ گیلان سے، وہ اب ایران کے اندر ہے نا گیلان، ایران کے اندر غوث پاک کا آستانہ ہے، مکان شریف ہے، تو مکہ شریف کیسے نظر آیا؟ تو میں آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھتا ہوں، ایک بندہ موبائل لے کے کھڑا ہو میدان عرفات میں اور دوسرا موبائل لے کے کھڑا ہو جائے آج بھی اسی محلے میں جہاں غوث اعظم سرکار کا محلہ ہے گیلان میں، اور وہاں سے وہ واٹس ایپ پر یا ایمو پر یا میسنجر پر ملا دے کال، اور کال بھی ملائیں ویڈیو، تو یہ جو گیلان کی گلی میں کھڑا ہے یہ عرفات والے کو دیکھے گا، اور جو میدان عرفات میں کھڑا ہے وہ گیلان والے کو دیکھے گا۔ تو یہ موبائل کس موبائل کے لیے ولایت کا کون سا درجہ ہے؟ غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے؟ سوال ہے آپ سے۔ یہ پلاسٹک، سلور، تانبا، ان دھاتوں سے بنی چیز ہے، ڈبی ہے، ڈبی کا کنیکشن سیٹلائٹ سے ہے۔ اچھا سیٹلائٹ سے ڈبی جڑ جائے تو وہ عرفات سے گیلان دکھائے اور گیلان سے عرفات دکھائے، یہ نظر کون سی ہے جو گیلان کی چھت سے عرفات کا منظر دیکھے؟ صحیح بخاری، ایک ہی جملہ، صحیح بخاری۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب بتلائیے سیٹلائٹ کی پاور زیادہ ہے یا اس آنکھ کی پتلی کی کہ جس میں نور ہی رب کا ہے؟ سبحان اللہ۔ کہ ہم کو خوابوں میں کرامتیں ماننے والے نہیں ہیں کہ ہمیں خواب آیا کہ یہ کرامت مان لو، قرآن بھی سامنے ہے، جان عالم کا فرمان بھی سامنے ہے۔ اگرچہ ہم طریقت
محبت و عشق کی دنیا میں کہتے ہیں کہ دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب ہمارے بچے 5 منٹ کا کلپ دیکھ کے پھسلنے لگ جائیں تو پھر ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہاں دلائل کی کمی کوئی نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، دعا مانگا کرو کہ دل کی زمین صحیح رہے، بیج کتنا ہی تگڑا کیوں نہ ہو، زمین قبول کرنے والی نہ ہو، اگانے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو تو بیج کا قصور نہیں ہوتا، زمین کی کوک کی گندی ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے اندر سما نہیں سکتی۔ سمجھ نہ آئے تو ایک جملے میں ہم سمجھا بھی سکتے ہیں، چاند ٹوٹتا بھی دیکھے، یہاں تو ورقہ بتانا نا جی بیروت کی چھپی ہے اور صفحہ نمبر اتنا ہے اور حدیث نمبر اتنی ہے، یہ تو یہ دکھانا ہے، وہاں تو سامنے چاند ٹوٹتا دیکھا، نہیں نہ مانے، بولیں گے ذرا، چاند ٹوٹتے دیکھا، نہیں نہ مانے، نہیں مانے، دلیل خود مانگ کر، بین دلیل بلکہ برہان دیکھ کر بھی نہیں مانے، اور جہاں زمینیں خالص ہیں وہ قرن کے پہاڑوں پر، لفظ قرن کا بھی ترجمہ مانگتے ہیں تو اس کا میں کیا کر سکتا ہوں، جب قرن کا نام لیجئے تو ایک ہی تو نام ہے، غریب نواز کہیے تو سلطان الہند ہی تو یاد آتے ہیں، بابا کہیں تو بابا فرید ہی کا تو تصور آتا ہے، اور جب غوث اعظم کہیں تو بغداد کے سوا نظریں جا کہاں سکتی ہیں، اور جب یمن یا قرن کا نام لیجئے تو ایک ہی تو عشق میں وارفتہ فرد ہے جو صاحب حضوری بھی ہے، اور حدیث میں جسے خیر التابعین فرمایا گیا وہ سیدنا خواجہ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آئے بھی نہیں، ظاہراً دیکھا بھی نہیں، ظاہراً مجلس پر نور کا شرف بھی نہ پایا، لیکن قرن میں بیٹھ کر عشق کا وہ دید جلایا۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل اور ساتھ ملا لو مشکات اور ساتھ ملا لو ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ۔ عمر اگر تمہیں اویس مل جائے تو میرا سلام کہنا۔ عشق میں کبھی یہ مقام بھی آتا ہے۔ چلیے جلدی جلدی جلدی، چھت سے نیچے اترے، والدہ کریمہ سے رو کے عرض کیا مجھے اللہ کے لیے وقف کر دیں، میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ کیا کرو گے بغداد میں؟ مرشد نے جواب دیا ایک اللہ والوں کی زیارت کروں گا، دوسرا دین کا علم پڑھوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی زیارت جو خود پیدائشی ولی ہے، جن کو فرشتے مکتب تک چھوڑنے آتے ہیں، جو بطن والدہ کریمہ میں 15 یا 17 سپارے حفظ فرما چکے، جن کی ولادت سے پہلے صدیوں پہلے عارفین اولیاء بغداد کی طرف اشارہ کر کر کے خبریں دے گئے کہ ایک راجل رشید جو سادات کرام کا ایک حسین بزم سادات کا حسین پھول ہوگا، وہ بغداد میں اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ خبر حضور غوث پاک کی ولادت سے پہلے کی ہے۔ توجہ ہے آپ؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی شخصیت پر لکھی گئی کتاب میں سے انفرادی حیثیت رکھنے والی کتاب بہجت الاسرار ہے۔ ہر واقعے کو جس طرح حدیث ما سند کی ہوتی ہے، عن فلاں عن فلاں عن فلاں، اور وہ کہتے ہیں سمعت فلاں، اسی طرح صاحب بہجت الاسرار سرکار حضرت ابو الحسن شتنوفی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوث پاک کی سیرت کا اور کرامت کا ایک ایک واقعہ، صرف واقعہ نہیں، ما سند کے، بیما سند کے، سمجھ گئے؟ ہر واقعہ کو لکھا ہے۔ مرشد کی ولادت سے پہلے یہ خبر عام تھی کہ بغداد میں ہوگا، اعلان کرے گا، اور ولادت سے پہلے بشارت دینے والوں نے یہ بھی کہا اس اعلان کے لیے انہیں مامور کیا جائے گا۔
میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی، بولیں گے ذرا اونچی آواز میں، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی۔ ایک بہت بڑا نام ہے سرکار سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ رفاعیہ عرب میں معروف ہے۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کتنے مقبول بارگاہ تھے کہ روضہ انور منور مدینہ شریف حاضر ہوئے۔ عرض کی پہلے میری روح حاضر ہوتی تھی اور روضہ انور کے گرد پھر کے جاتی تھی، آج آپ کا آمد خود آیا ہے، گورا گورا ہاتھ مزار انور سے باہر کیجئے تاکہ آمد کبیر اس کو چومنے کا شرف پالے۔ روضہ اقدس اطہر منور سے حضور نے اپنا مبارک ہاتھ باہر نکالا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی نے حضور جانے نور کے مبارک دست اقدس کو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، اس مبارک ہاتھ کو چومنے کا شرف پایا۔ اس ہستی کا نام شیخ احمد کبیر رفاعی ہے۔ وہ ایک دن اپنے مریدوں کی بزم میں بیٹھے تھے، سر جھکا اور سر جھکا کے کہا میرے سر پہ بھی، میرے سر پہ بھی، میری گردن پہ بھی۔ مریدوں نے کہا حضور کیا ہوا ہے؟ کہا بغداد میں بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ احمد کبیر رفاعی سر جھکا کر اقرار کر رہا ہے جس کے لیے حضور روضہ شریف سے ہاتھ باہر نکالے۔ میں نے آپ کو دھند یاد کرا دی اور آپ کا والیوم گھٹ گیا۔ جس کے لیے حضور اپنا مبارک ہاتھ قبر انور منور اطہر سے باہر نکالے، وہ کتنا تگڑا ولی ہوگا۔ پھر وہ ولی جس کے آگے گردن کو جھکائے، اونچی آواز میں بولیں گے ذرا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ کسی ماجے گانے کے شعر نہیں ہے جو ردیف و قافیہ کے میل ملاپ کے لیے ہو، یا شعر کی موزونیت اور اس کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے ہو۔ یہ 150 علوم کا بادشاہ ہے، 14ویں صدی کا مجدد ہے، علم جس پہ ناز کرتا ہے، علم جس پہ ناز کرتا ہے، علم میں، عقیدے میں، عمل میں، جو ہر شعبے میں اعلیٰ حضرت رہے، اعلیٰ حضرت واقفیت ہے کہ نہیں ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، یہ امام احمد رضا، اور یہ شعر ہے، آپ کہیں صلاۃ غوثیہ پہ اعلیٰ حضرت کی 2 کتابیں پڑھیں، اور یہی مسئلہ کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کا رتبہ زیادہ ہے کہ غوث اعظم کا، اس پر اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھیں، پتا چلے کہ علم کیا ہوتا ہے، علم کیا ہوتا ہے۔ یہ علم کا بادشاہ ہے۔ ابھی تو ہم آپ کو شعروں کی دنیا میں سمجھا رہے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ میں جن بھائیوں میں بیٹھا ہوں چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونیا، وہ زیادہ یہ سمجھتے ہیں، پر مجھے وہ آتا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ خود پڑھ کے گزر جاؤں، آپ کو ہم نوا بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دائیں ہاتھ سے پانی پیجئے گا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں 2 معنی ہیں، ایک یہی کہ اولیاء اپنی آنکھیں حضور غوث پاک کے تلووں سے مس کرتے ہیں، اور دوسرے معنی میں یہ محاورہ ہے، کیا ہے؟ انہیں آنکھا اس کی شان دیکھی لوگ آنکھیں ملتے رہ گئے۔ اب آپ کو اشارہ کر کے اس سے پہلے کہ دھند اور زیادہ آئے نہ میں آپ کو دکھوں نہ آپ مجھے دکھو، دیکھنا ذرا ادھر دیکھنا، یہ ہوتا ہے آنکھیں ملنا۔ یہ ایسے ایسے آنکھوں کو کر کے پھر دیکھنا ہے۔ اگر اب سمجھ گئے ہو تو اب شعر کا لطف سر بھلا کیا جانے، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کمزور آواز، نہایت کمزور، گاواں بڑھیاں ہو گئیاں، مجھا بڑھیاں ہو گئیاں، دودھ دے دے کے تو دونوں پلا کے غوث پاک دینا تھے۔ یہ بات دیکھ لو تو 21 سال دی ہوں دی پہی،
اور پھر سیدی اعلیٰ حضرت کی عاجزی دیکھیے. میں پھر کہوں گا یہ کللی فقیر کو ماجہ گاما شعر نہیں لکھ رہا. 300 اور ایک کتاب اب چھپی ہے جس میں کم و بیش 350 علوم کی فہرست آئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائے. وہ اتنے علموں کا بادشاہ ہے. اور غوث اعظم کی جناب میں جب بات آئے تو احمد رضا کا سر جھکتا ہے اور امام یوں عرض کرتے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ہم تو بڑی بڑی لمبی باتیں کر دیتے امام احمد رضا سے عقیدت سیکھو. آج کر دینا حضور جیڑا توڑا بوہ ہے نا تو اس بوئے کے باہر جیڑا کتا ہے وہ دے نال میں نو نسبت ہے. احمد رضا اس سے نسبت کیا ہے کہ اس کی گردن میں بھی مالک کا ڈورا ہے اور میں ہند میں بھی بیٹھا ہوں تو میری گردن میں بھی غوث اعظم محبوب سبحانی کی نسبت کی ڈور موجود ہے. یہ کچھ چھوٹی سی بات ہے. یہاں 4 لفظ کسی کو پڑھنے آ جائیں تو وہ ولیوں سے دشمنی لیتے ہیں اور پھر غوث اعظم سے دشمنی. میرے اعلیٰ حضرت غوث پاک کی شان و شوکت اور عظمت بیان کرتے ایک مقام پہ کہتے الامان, جس کو کہتے اللہ کی پناہ. الامان اے غوث وہ قہر ہے تیکھا تیرا, مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. غوث اعظم کا جلال الامان و رفیس. اور پھر غوث اعظم کی جناب میں امام احمد رضا یوں عرض گزار ہیں. وہ ڈورے کی بات تو ہو گئی نا, تو پھر کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, جن کے گلوں میں بغدادی دولہا کی ڈور ہو. اس نشانی کے جو قادریت کی نشانی والے ہیں, ساڈا غوث پاک تے جگرے آڑا پیر ہے. اتنے جگرے دکھاؤ کہیں. محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی گئی حضور بعض لوگ وہ ہیں جو آپ کے سلسلے میں مرید ہیں, بعض وہ ہیں جو مرید نہیں پر آپ سے عقیدت رکھتے ہیں. فرما او بھی میرے مریدہ مانگری نے تو انہوں نے میں انجی فیض عطا فرمانا ہے جہاں میں اپنے مریدہ نو عطا فرمانا. اتنا تگڑا پیر ہے کہ اگر غوث پاک تک رسائی کے لیے کوئی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے کوئی پیر کامل نہ ملے تو غوث اعظم نے اس کا حل بھی صدیوں پہلے دیا ہے. جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے. سبحان اللہ. جو اپنے کو کہے میرا, حضور فرماتے جڑا اپنے آپ کو کہہ دینا میں عبدالقادر دیں وہ بھی سارے مریدنا کی شامل ہے. جو اپنے کو کہے میرا مریدوں میں وہ شامل ہے, یہ فرمایا ہوا ہے میرے آقا غوث اعظم کا. اے جڑا جگرا ہے یہ ہر جگہ کوئی نہیں میاں لبدا, وہ بھی میرے مریدوں کی طرح ہے. اس کو بھی پھر عالم کہتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا, کا جو آپ کا سگ ہے وہ شیر سے بھی نہیں ڈرتا. اور پھر کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا. سمجھ گئے, جس کے سر پہ غوث اعظم کی حمایت کا ہاتھ ہو. اور اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ یوں کہتے ہیں پشتے پناہ غوث اعظم پھر کیوں ڈرتے ہو رضا کسی سے. دو روازے ہیں اور آپ سے گزارا کر رہے ہیں. جدو کانڈ اتے پیران دا پیر ہے تو کہا احمد رضا تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت نصیب البرکت قدس سر العزیز سے کسی نے کہا کہ سیدی احمد زروق نے کہا ہے کہ کوئی میرے نا دی ربائی پڑے نہ ٹلے اٹھے کہ جے میں وہ بھی مدد نہ اپنا قیامت آلت نودا ہاتھ ہوئے گا میرا گریبان ہوئے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا اس فقیر کے پاس ایسے وظیفوں کی ڈائریاں بھری پڑی ہیں پر اسی تے جنوں بھی پکارے آئے پیران دے پیر نو پکارے آئے دستگیر نو پکارے آئے تو اور کسے دا نام لینا بھی چاہیے تے نہیں آندا غوث پاک دا ہی نام آندا. کوئی سمجھائیے بات کیا جانو گے مقام غوث اعظم کیا. وہ سلطان العارفین ہے, سلطان الفخر ہے, حضرت سلطان محمد باہو قدس سر العزیز. ان کی عاجزی دیکھے دربار غوثیہ میں. سن فریاد پیران دیا پیران کہ میری عرض سنی کن تن کے ہوں. آپ بتائیے جہاں
فریادی ان کی لائن میں اولیاء کھڑے ہوں۔ اس بادشاہ کو غوث اعظم محبوب سبحانی کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا یہ جو لوگ بیعت چھیڑتے ہیں یہ کلام شکر میں ہوا ہے، شکر میں ہوا ہے، یہ ولیوں پر ایک کیفیت آتی ہے، وہ نشے کی حالت ہوتی ہے۔ فرمایا وہ خود نشے میں ہیں، ان کو کیا پتا کہ مقام غوث اعظم کیا ہے۔ امام کہتے ہیں شکر کے جو جوش میں ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ جن کو علم کا نشہ چڑھ جائے اور جن کو حماقت کا نشہ چڑھ جائے، کہا وہ شان غوثیت کو کیا جانے۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام کے ہوش سے پوچھے کہ مقام غوث اعظم کیا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہوں، ہمارا بھی کوئی ذوق ہے۔ تو میرا امام اسی سلسلہ کلام میں یوں عرض گزار ہے، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور بعض لوگ اس شعر کو نعت میں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ نعت کا نہیں منقبت کا شعر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹے نہ گھٹے گا، جبکہ تجھ کو بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کی نظر ان پر گئی جو غوث پاک کے مقام کو گھٹانے کی ناکام کوشش کرتے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اور اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اور اسے منظور بڑھانا تیرا۔ چلو جی، مرشد نے اجازت مانگی والدہ مائکہ سے، اور ٹائم ہو گیا 11 کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے 11:11 تک مخاطب رہیں۔ 11:11 کا ہے، 11:12 کر لیں گے، 11:22 پر بھی آئیں تو 22 کی تاریخ ہماری ہے، آ رہا ہے اگلا مہینہ۔ امیر کشور محبت، امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ اول بلا فصل، سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے علماء مشائخ جلوہ گر ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، پورا مہینہ صبح کے درس ہوتے ہوں یا آپ کے شام کے، اس نئی پیڑھی کو بتائیے کہ صدیق اکبر کا دور خلافت کیسا ہے، کن مشکلات سے گزرے۔ ام المومنین صدیقہ کریمہ فرماتی ہیں حضور کے وصال اقدس کے بعد جتنے پہاڑ، جتنے دکھ، جتنے رنج، جتنی مصیبتیں صدیق پاک پر آئی ہیں، اتنی پہاڑوں پر آ جاتی تو پہاڑ پھٹ جاتے اور پگھل جاتے۔ یہ صدیق اکبر کا جگرا ہے۔ صدیق اکبر پہ سب سے بڑا غم کا پہاڑ، کوئی کیا جانے کہ محبوبوں کی جدائی کیا ہوتی، کوئی کیا جانے کہ محبوبوں کی جدائی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر عتیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بسا اوقات ان کی آہیں ایسی ہوتی تھی کہ سانس سے گوشت جلنے کی سمجھ۔ کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں وہ شعر پورا آ جائے۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے، تو نے تو کر دیا تھا طبیب آتش دل کا علاج، اب کے بود آہ سے بوئے کباب آئی کیوں۔ حضرت خواجہ صاحب نے سن لیا ہے، تسی سن کے بھی سبحان اللہ کیا کرنا سی، پھر بھی کام لمبا ہو جاندہ ہے، اینا ہی بچھیرا ہے۔ کبھی کبھی اپنے ذوق کے لیے بھی کچھ باتیں ہوتی ہیں، سمجھا کہ اب یہ تقریر ہے، کلاس تو ہے نہیں، ہر چیز کا معنی آپ سے ڈسکس کیا جائے۔ تو نے تو کر دیا تھا طبیب آتش دل کا علاج، اب کے بود آہ سے بوئے کباب آئی کیوں۔ یہ جب آہ نکلتی ہے نا تو دھواں نکلتا ہے، تو کہا کہ اے طبیب اس دل کی آگ کا تو کہتا تھا علاج کر دیا ہے، پر آگ جڑی آہ آئی ہے کباب جلن کی خوشبو کیوں آئی ہے۔ یہ عاشقوں کے دل ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر کو سب سے بڑا یہ غم تھا، اور باقی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہیں۔ تو مرشد اجازت لے کر والدہ کریمہ سے بغداد آ گئے۔
وہ گیلانی وہاں گیلان کی نسبت سے ہیں اور بغدادی یہاں بغداد کی نسبت سے ہیں۔ کون ان شہروں کو جانتا؟ آج بھی گیلان کو گیل کو کون جانتا؟ یہ غوث اعظم کا نام ہے کہ جس نے گیلان کا تعارف پوری دنیا میں کروا دیا۔ چائے بلادت ہے۔ یہاں آ کر آپ نے مدرسے میں پڑھا اور اس کو مدرسہ نظامیہ کہتے ہیں، پڑھا بھی ہے اور اسی مدرسے میں پڑھایا بھی ہے۔ حضور قبلہ ابھی ذکر فرما رہے 13 اسباق، یہ جو ہمارے نوجوان بیٹھے 13 پیریڈ مختلف علوم و فنون کے تنہا محبوب سبحانی پڑھا۔ وہ جامعہ مسجد کے خطیب بھی ہیں، وہ دارالافتاء نظامیہ کے مفتی اعظم بھی ہیں، وہ مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس بھی ہیں، غوث اعظم شیخ الحدیث بھی ہیں، شیخ التفسیر بھی ہیں اور شیخ الفقہ بھی ہیں۔ غوث اعظم خانقاہ غوثیت خانقاہ قادریہ کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ ایک ذات کے اندر رب نے یہ کمال جمع کیا۔ ابھی تو یہ دیکھیں نا، ابھی میں تقریر کر رہا تھا، بیچ میں ہمیں دلائل بھی ساتھ ساتھ دینا پڑتے ہیں۔ یہ تو کوئی 11 دن کا جلسہ ہو اور غوث پاک کا تذکرہ کنٹینیو جاری رہے تو کم از کم 11 دن تو یہ فقیر جو سگے بے ہنر ہے درگاہ غوثیت کا، وہ کچھ سبق سنا سکتا ہے۔ اور جب چپ ہوں گا تو ہمارا علم ختم ہوگا، مقام غوث نہیں۔ حضور سیدی فقی اعظم، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم گزرے، حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حضور قبلہ تو اچھی طرح جانتے ہیں، بہت عظیم شخصیت، وہ فنا تھے حضور غوث پاک کے۔ غوث پاک کا جب نام لیتے تھے تو انگوٹھے چومتے تھے۔ دیکھو نا یہ باتیں آج کل یہ موویوں شوویوں کے دور ہیں تو کیا سے کیا عنوان بن جاتے ہیں۔ عشق دے چلے ہی نمبر لے لے، عقل مند ہے بھی عمرہ گاڑی۔ فنا تھے حضور غوث پاک کے عشق میں۔ غوث پاک سے مدد کے مناظرہ ہو گیا، اور آپ سمجھتے ہیں مناظرہ اس موضوع پر کن سے ہوتا ہے؟ تو فریق مخالف اپنے دلائل دے گیا، اپنے دلائل دے کتابیں، ان کو جلال آ گیا، انہوں نے رکھ کتابیں ایک پاس سے، میرا مینار ہے سانگلے دی مسیح آڑا، میں یہاں غوث اعظم کہہ کے چھال مارنی ہے، تیرے تے کوئی پابندی نہیں، تو جو آکھے جیڑا تھلے بچ جائے نا وہ آکھتے ہیں۔ تو فریق مخالف مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً اس نے اقرار کیا۔ جب تھوڑے دن رہ گئے نا اس تاریخ کے، تو آپ نے ایک بندے کو کہ سید پاک ہیں حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمت میں بھیجا کہ سید زادے ہیں، ان سے دعا بھی کروا لیں کہ مالک اس میں استقامت دے۔ تو آپ کا وہ قاصد جب امیر ملت کی جناب میں پہنچا کہ انج مناظرہ آیا تھے، صوفی صاحب آکھا کہ میں یا غوث اعظم کہہ کے تو امیر ملت رو پڑے، اور رو کر جو سید نے جملہ کہا، اور کچھ بھی یاد نہ رہے تو اس عرس میں سے آج کا یہ تبرک دل میں ضرور محفوظ کرنا۔ امیر ملت نے روتے ہوئے فرمایا، عنایت اللہ نو آکھی کہ جماعت علی آکھیا ہے کہ غوث پاک دا نام تے بہت بڑا ہے، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است، کا غوث پاک دا نام تے بڑا بڑا ہے، تو جماعت علی شاہ دا نام لے کے چھال مار دیں کچھ نہیں ہوئی۔ یقین اس کا میں حیران ہوتا ہوں، بعض لوگ قادری سلسلے میں مرید بھی ہوتے ہیں تے تویز و کالے جادو والے کو لین جاندے ہیں، تسی غوث پاک دے بوئے تے نسبت دا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ مولانا صلی اللہ برادر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر سلطنت کی حوث ہو فقیرو، ہائے ہائے اگر سلطنت کی حوث ہو فقیرو، کہو شیئن للہ یا غوث اعظم،
سبحان اللہ. میں نے اپنے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی بات ہوتی تھی وہاں ایک ہی چیز ہم سنتے تھے، اللہ رسول کے فضل غوث پاک کی برکت سے ہو جائے گا. حضور ہمارے حضور دو دورے ہوتے تھے 40 روزہ، ایک وہ 15 شعبان تجمعۃ الوداع اور ایک یہ 15 جون گرمیوں کی چھٹیوں سے لے کر 20-25 جولائی تک. تو وہ کا حضور بالن بھی مکیا ہے، آٹا بھی کوئی نہیں، تو وہ کراچی سے کشمیر تک آتے تھے پڑھنے کے لیے 40 دن کا. تو کہا حضور ناظم صاحب نے کہہ دیا کہ آٹا بھی اتنا نہیں ہے، پرونے تصویر تو آن لگ جانے ہیں. تو آپ کچھ دیر خاموش رہ کے فرمایا پہلے انتظام آپ کا باپ کرتا ہے، یہ سب غوث پاک کے صدقے سے چلا. سبحان اللہ. ہم نے کبھی بھی کوئی بات ہوئی، کبھی بھی بہت ساری باتیں ہم جلسے میں کرتے نہیں ہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر اس کے کئی اور کام شروع ہو جاتی ہیں، سروسیں اور شروع ہو جاتی ہیں. کوئی بات ہوئی تو اجازت کرو. حضور پھر سنا ہے کہ یوں کرنے سے یوں بھی ہوگا، فرما تو سب کچھ کرنا ہے، غوث پاک سارا کچھ کرنا ہے. یہ پختگی ہم نے دیکھی. تھوڑا تھوڑا دل چ بسان کی کوشش کرو. زبان اپنا کام بتھیرا آگے کرتے ہیں، اس نمانے دل تو بھی کم لئیے. نہیں سمجھ آئی بھائی صاحب، تقریر اختتام کی طرف پہنچ گئی ہے. یہ ویلا پہ ہے، یہ زبان چندری بڑا کچھ بول چکی ہے، اینوں چھٹی دئیے یہ تو بھی کم لئیے. ایک دن مر جانا ہے، مڑ کے نے قبر سے کوئی فائدہ نہیں دینا. یہ ہونے ہی ہے دل سے بسان. رنجیت سنگھ کے دور میں ولیوں سے عداوت رکھنے والا، حالانکہ کہتے ہیں نا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. تو یہ شعر میں جو ذکر ہوا اس میں سے دوسرے طبقہ تھا، وہ ولیوں کا مخالف تھا اور ہو گیا کہ ہندو عورت پہ عاشق، وہ ہندوانی سفر پہ تھے تو یہ بھی ساتھ ہو لیا. تو کانو زنانی نے سواری تے ٹانگوں دے پہ میری سواری تے بٹھا دے، میری سواری نے کہا نا بھائی گل اور مختصر کر لیے. تو وہ اس نے کہا یار کوئی ضامن ہے کہ میں اپنی بیوی تیری سواری پر بٹھا دوں. انہیں کہا جنگل سے ضمانت دے دوں کہ دیا دماغ. یہ عاشق ناشاد جو تھا بد عقیدہ. تو ہندو نے آگے سے پتہ کیا کہا، واہ بھائی ہندو نے آگے سے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں، بڑے پیر صاحب. یہ یو پی سی پی میں گیا ہوا ہوں ہند میں بھی، تو وہ غوث پاک کو بڑے پیر صاحب ہی کہتے ہیں. وہاں منہ میں ان کی بولی بڑے پیر صاحب، ہمارے بڑے پیر صاحب. تو انہیں کیا وہ بڑے پیر صاحب کو بہت مانتے ہیں تو تم اس کی ضمانت دے دو. ہوش ہے جی. یہ واقعہ رنجیت سنگھ کے دور کا ہے. اس نتے اندر آگ دے پامبڑ مچ گئے، بیمار تھاں تے گئے ہیں. ایسی اپنے مسجد دے مولویاں نوں رول دے رہے کہ تسی غوث پاک دا نام نہ لو. کہ آج ساڑھے عشق دی امتحان ہی آئے تھے، انہیں بھی اگیو یاری والے پیر دا ہی نہ لے چلے. تو کہا ٹھیک ہے اسی کی ضمانت ہے. قصہ مختصر اس نے وقت پا کر موقع پا کر اس مسلمان اس ہندو کا مرڈر کر دیا، ہندو عورت کے شوہر کا قتل کر دیا، تلوار سے سر اڑا دیا. اور اس کو اس نے باندھا اور اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا کے سر پر گھوڑا دوڑ رہا ہے. وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہے تو یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ ان کوئی نہیں آنا، میں ودی تو لا چھڑی ہے، وہ ان کوئی نہیں آنا. پتہ ہو زنانی کی آکھا ہے، اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس ہندو عورت نے کہا کہ شور اپنے نو کون ویندا پیا ہے، میں جو یاری والے پیر نو ویندی پئی ہیں جے نام دیاں ضمانتاں دتی ہیں. وہ کہتا مار کے ہنسا، کہا لو وہی جو بکا بکی ہوتی ہے، ہڈیاں ختم ہو گئی ہوں گی اور یہ اور وہ ہے. تو آگے گئے تو کچھ نقاب پوش گھوڑ سوار رکے اور ایک نے گھوڑے سے اتر کر تلوار نیام سے نکالی. اور میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ آپ یہ جملہ نہیں سمجھ سکیں گے. تلوار نیام سے نکال کر سوچ کر کا ساڑھے نام دیا ضمانتاں دے کے داغ لانا پہ
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دل تو بھی ان کو کام لئیے. تو مرشد نے بغداد معلّہ میں پڑھا اور پھر بغداد معلّہ میں پڑھایا. بس یہی ہمارے اختتامی مرحلہ ہے. خود دین کا علم پڑھا اور آگے پڑھایا. آپ نے ابھی ہمارے مخدوم حضرت خواجہ صاحب سے سنا نا کہ آپ غوث پاک سرکار تجوید کا پیریڈ بھی لیتے زور کے بعد. تجوید ہے یہ جو لیکن تجھے نے کاریکی کر دینا عین حا قوف یہ کیسے پڑھتے ہیں. تو یہ سبق بھی مرشد پڑھاتے تھے. تو غوث پاک گیلانی تھے بغدادی کیوں ہوئے؟ علم دین کے اور اللہ والوں کی زیارت کی. یہ مدرسہ غوثیہ نوریہ جہاں درس نظامی اور حفظ کیا بات ہے. اور یہ نوریہ غوثیہ نوریہ جو ہے یہ بصیر پور شریف میں جو اللہ کریم نے اپنے کرم کیا ہوا ہے اور جو رب العزت کی نوازشات کا نور ہے. یعنی حضرت فقیہ اعظم قدس سر العزیز کی شخصیت حضرت خواجہ نور اللہ بصیر پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. تو وہاں کے انوار کی ایک کرن جو ہے وہ آپ کے چور رستے میں انشاءاللہ چاروں طرف ہی ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ نور کی برکہ برس رہی ہے اور مزید اس میں انشاءاللہ ترقی ہوگی. تو ابھی میں نے قبلہ خواجہ صاحب سے سنا ہے کہ حضرت کے والد گرامی بھی ماشاءاللہ یہ عالم دین اسی خانقاہ سے, تو پھر آپ کو ڈبل مبارک ہے. ابھی ہم وہاں آستانہ شریف پہ حاضر تھے تو پرانی کتابوں کی بات چل رہی تھی کہ بہت سے علماء ہیں جن کے وارث کوئی نہیں ہوتے اولاد میں اور پھر ان کی کتابیں بھی ضائع جاتی ہیں. تو آپ کو پہلی مبارک تو یہ, اور دل سے دے رہے ہیں, کوئی بناوٹ کی بات نہیں, کہ آپ کے والد نے جو نور پایا تھا آپ نے وہ چراغ بجھنے نہیں دیا, چراغ سے چراغ جلایا ہے. اللہ آپ کو مزید استقامت دے. بزرگوں سے جڑے رہیے گا انشاءاللہ. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے نامور ہوتے ہیں تو اپنوں ہی کے آگے سر اٹھاتے ہیں. سر اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا, نیویاں پا کے رکھو. حدیث میں نہیں آیا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کرتا ہے. مشائخ اور اساتذہ یہ وہ بارگاہیں جو سر اٹھانے کی نہیں ہوتی, سر جھکانے کی ہوتی. اور یہ میں اپنا سبق سنانے کی نیت سے خواجہ صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جی کہ حضرت وہ عالم جس کو اعلیٰ حضرت عالم کہتے اور مانتے تھے, حضرت علامہ عبد القادر بدایونی قدس سر العزیز, اور پھر سید اعلیٰ حضرت خود, یہ دونوں پیر بھائی تھے. ایک ہی دن مارارہ مطہرہ میں مرید ہوئے تھے. تو ایک مسئلے میں نا دونوں کی مکالمہ چل رہا تھا. آج کوئی دیکھے تو اسے مناظرہ ہی کہے گا. مناظرہ تو ساڈا اے پیا ہے نا جی, آپس ٹھیک. تو مکالمہ چل رہا تھا. تو اب خود بتائیے کہ اعلیٰ حضرت جب دلائل دینے پہ آئے تو حال کیا ہوگا. پر جو اعلیٰ حضرت سے دلائل سے بات کر رہا ہو وہ کتنا تگڑا بندہ ہے. اعلیٰ حضرت خود ان کے علم کے معترف تھے اور کہتے تھے ہندوستان میں جو علماء تھے ان میں سے ایک یہی تو تھے. ساری دلیلیں مضبوط تگڑی چلتی جا رہی ہیں. اعلیٰ حضرت کا علمی وزن جو ہے پلڑا مضبوط ہے. تو اتنے میں حضرت علامہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سرکار سیدنا ستھرے میاں سرکار آل احمد اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ برکاتیہ مشائخ میں سے ہے نا, یعنی سرکار شاہ آل رسول سے اوپر, انہوں نے ایک کتاب چھپوائی تھی علماء کے سے لکھوا کر, اس کا نام رکھا تھا آئین احمدی. تو حضرت بدایونی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کہ سرکار آل احمد نے آئین احمدی کے اندر یہ مسئلہ ایسی بات بیان کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فرمان لگے ہم اپنی ساری دلیلیں واپس لیتے ہیں, میرے مرشد خانے کے شیخ نے جو کہا وہی یاد کہے. کبھی وہ مقام بھی آتے ہیں کہ ہمیں سر جھکانا چاہیے, کسی میں بات
سر نیمے کرو گے تو سر فرازی ملے گی. اور بندے اپنوں سے بزرگوں کے آگے سر اٹھانے سے آگے کچھ نہیں ملتا ہوتا. یہ ہم نے دیکھا بھی ہے اور شکر ہے ہم نے کبھی اس کا تجربہ نہیں کیا. ہم غلام تھے، غلام ہیں، اور اللہ کرے کہ غلاموں میں ہمارا عشق ان کریموں کے تو آپ لوگ بھی سلامت رہیں. میں نے تفصیلات تو لی نہیں ہے، لیکن عرض یہ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ ہر اپنے گھر کا ایک بچہ دین کا عالم بنائے. نمبر 2، ادارے جو ہمارے مدارس ہیں یہ سب سے اوکھا اور سب سے ضروری کام ہے. یقیناً آپ حضرات خدمات میں پیش رہتے ہیں. میں مزید کہوں گا کہ جیسے مہنگائی بڑھنے سے گھر پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، مدرسوں پر بھی ہوتے ہیں. اس لیے دام دیر میں قدم سخنے، یہ معاملت جو ہے وہ ضرور جاری رکھا کریں. اور ضروری تھوڑی ہے کہ مدرسے والے ہمارے دروازے پر آئیں. خدمت تو یہ ہے کہ ہم دروازے پہ خود پہنچ جائیں. ہاں سچی مجھے چڑ دی تھی، بالکل افزاد نہیں ہے اتنا. ہاں یہ جناب پرنسپل ادارہ آدھا جو ہیں یہ مولانا قاری محمد اقبال نوری صاحب ہیں. ہاں اور مدرس و ناظم تعلیمات حضرت مولانا مفتی محمد سلمان نوری صاحب، فاضل دارالعلوم حنفیہ فریدیہ، اور یہ بھی فاضل دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف. ماشاءاللہ حفظ قرآن ہے، درس نظامی ہے، قرات ہے، اسکول بھی ہے، اور القلم خطاطی سینٹر بھی، اور دارالافتاء بھی. اللہم زد فزد، اللہم زد فزد. تو اتنے شعبہ جات میں یہ ماشاءاللہ یہاں پر کام ہو رہا ہے. تو خطاطی یہ پہلے درس نظامی کا حصہ بھی ہوتی تھی، خوش خطی، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. دارالافتاء یعنی کسی نے دینی مسئلے میں رہنمائی لینی ہو تو اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے. اور درس نظامی یہ عالم کورس اس کو کہتے ہیں. تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے، سارے چورستے والوں سے، کہ اپنے گھر کا ایک ایک بیٹا غوث پاک کی عقیدت میں، جیسے ان کی والدہ کریمہ مخدومہ نے اپنے لخت جگر کو گیلان سے بغداد روانہ کیا اور گلے لگا کے ماتھا چوم کے ماں رو بھی رہی تھی اور کہا تیری میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی. تو ہم بھی 11ویں شریف کا کبھی یہ نذرانہ بھی کریں کہ اپنا بیٹا اور بیٹی دین کے عالم بنائیں، وہ مستند عالم بنے اور خاندان اور جگہ جگہ پہ رہنمائی کرے. کوشش کریں گے بھائی صاحب. وما علینا